السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ریدا فاطمہ ہے اور میں عارف والا شہر کی رہائشی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ہزاروں منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والی بچی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونا، جی ہاں، میں وہی بچی تھی۔ میری دوستیں، محلے دار اور میری کزنس ہمیشہ میری طرف رشک اور حسد کی نظر سے دیکھتی تھیں، کیونکہ میں واقعی میں شہزادیوں جیسی زندگی جی رہی تھی۔ میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جان لٹا دینے والے ماں باپ تھے، گھر میں دولت کی ریل پل تھی، اور قدرت کی طرف سے دیا گیا ڈھیروں حسن تھا۔ ناز، غرور اور نزاکت تو اپنے آپ میرے اندر پلنے لگی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں خود پسند ہوتی چلی گئی۔ زندگی کے ہر موڑ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا۔ وقت گزرتا رہا اور دھیرے دھیرے میں اس خود پسندی کی تناور درخت تلے جوان ہوتی چلی گئی۔ کالج ختم ہوا تو میں یونیورسٹی چلی گئی۔ دوست بنانے کے معاملے میں بہت محتاط لڑکی تھی۔ ہر کسی سے گھلنا ملنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پوری کلاس میں صرف 1-2 لڑکیاں ہی تھیں جن پر میں اپنی نظر کرم کرتی تھی اور ان کو اپنے لائق سمجھتے ہوئے بلاتی تھی۔ کسی کو خود سے بلانا یا کسی کے پاس خود چل کر جانا مجھے اپنی شان کے خلاف لگتا تھا۔ سیمسٹر کا آغاز ہوا تو کلاس میں کچھ نئے اسٹوڈنٹ داخل ہوئے اور انہی اسٹوڈنٹ میں اظہر بھی تھا۔ اظہر بہت ہی پرکشش پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کئی بار میری نظر بھٹک کر خود بخود اس کی جانب چلی جاتی تھی، مگر میں خود پر قابو پاتے ہوئے فوراً ہی سے نظر ہٹا بھی لیتی تھی، کیونکہ میں اپنے کسی بھی عمل یا کسی بھی حرکت سے اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مجھے اس کی شخصیت میں دلچسپی ہے، مگر میں دل ہی دل میں اکثر یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے وہ مجھے خود بلائے، وہ خود میرے پاس آئے، مجھ سے بات کرے یا مجھ سے دوستی کا اظہار کرے، کیونکہ من ہی من میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مگر یہاں بھی میری انا، میری خود پسندی مجھے پہل کرنے سے روک رہی تھی۔ یہ دعا نہ جانے میں نے کتنی شدت یا دل سے مانگی تھی کہ میری یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ مجھے خود بھی بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی۔ اس دن میری کلاس فیلو نازیہ چھٹی پر تھی، اسی لیے کینٹین میں اکیلے ہی بیٹھی چائے کے سپ لے رہی تھی جب وہ کینٹین میں داخل ہوا۔ پہلے وہ کونے والی ایک خالی میز کی طرف بڑھا، اس نے کرسی کھینچی، پھر کچھ دیر رکا اور میری طرف دیکھنے لگا، پھر مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے فوراً چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ وہ میرے پاس آیا اور مسکرا کر کہنے لگا، میں آپ کا کلاس میٹ اظہر ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، جی ضرور۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے لیے ایک چائے کا آرڈر دے دیا، اور یہاں اس دن سے ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ مجھے تو جیسے کوئی بہانہ چاہیے تھا، اور یہ بہانہ مجھے اظہر نے خود فراہم کر دیا تھا۔ چائے ختم کرنے کے بعد جب ہم اٹھے تو ہم دونوں نے ایک دوسرے سے اپنے فون نمبرز کا تبادلہ بھی کیا اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر اپنی اپنی راہ لی۔ ہم نے اپنی اپنی راہ تو لے لی تھی، مگر میری راہ اب کھل چکی تھی۔ میں دن بدن اظہر کے مزید قریب ہونے لگی۔ ہم لوگوں کی دوستی اب بہت پکی ہو چکی تھی۔ ہماری دوستی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک اظہر نے مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میری دوست نازیہ اور فضا اکثر مجھ سے کہتی تھیں کہ اظہر تمہیں پسند کرتا ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا، مگر اس نے ابھی تک اس بات کا کھل کر اظہار نہیں کیا تھا۔ پسند تو میں بھی اظہر کو دل و جان سے کرتی تھی، مگر میں منتظر تھی کہ وہ خود ہی اس بات کا اظہار کرے، اور پھر قدرت نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے یونیورسٹی سے آف لیا تھا، اور اظہر کو بھی میں نے میسج کر کے یہ بات بتا دی تھی۔ رات کو میں سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹی ہی تھی جب اظہر کی کال موصول ہوئی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اب میری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے بتایا کہ میں نے دوا لی ہے اور میں پہلے سے بہتر ہوں۔ مجھے اس کی آواز کچھ بجھی بجھی سی، کچھ اداس سی محسوس ہوئی، تو میں نے فوراً اس کا سبب پوچھ بھی لیا کہ میری تو طبیعت خراب ہے، یہ تمہاری آواز اتنی بجھی بجھی سی کیوں ہے؟ میری بات سننے کے بعد کچھ لمحے تو وہ خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ تم نے آج آف لے لیا، جبکہ مجھے تم سے آج ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے حیرانگی سے کہا، اچھا ایسی کیا ضروری بات تھی؟ تو تم ابھی کرو، وہ بات کیا بات ہے؟
असर की अगली बात सुनकर मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा। वो कहने लगा कि मैं तुमसे मशवरा करना चाहता था। मैंने जल्दी से पूछा, किस बारे में? तो उसने कहा कि एक्चुअली मेरी अम्मा मेरी शादी करना चाह रही हैं। इतनी बात कहकर वो फिर से खामोश हो गया। यूँ लग रहा था जैसे वो हिचकिचा रहा है, और इधर मेरा दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकलने के लिए तैयार था। मैंने अपने लहजे पर काबू पाते हुए कहा कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी करना चाह रही हैं, तो फिर तुम इस बारे में मुझसे क्या मशवरा करना चाह रहे हो? मैंने कहा तो असर फिर कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया, और फिर उसकी मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। वो कहने लगा, असल में रिदा, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, मगर रिश्ता भेजने से पहले मैं तुम्हारी रजामंदी चाहता था। अब खामोश होने की बारी मेरी थी। इस पल का मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, और अब जब वो पल आ गया था तो मुझे अल्फाज ही सुझाई नहीं दे रहे थे कि मैं किन अल्फाज में असर को जवाब दूं। उस वक्त मैंने अपने आप को नॉर्मल किया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सुबह यूनिवर्सिटी में सवाल का जवाब दूंगी। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उस रात मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं नींद की दवा भी ले चुकी थी, मगर खुशी इस कदर थी कि मैं सारी रात एक पल के लिए भी ना सो सकी। सुबह मैं उठी तो मेरी तबीयत बिल्कुल फ्रेश नहीं थी, मगर फिर भी मैं यूनिवर्सिटी चली गई और मैंने असर को बता दिया कि वो मेरे घर रिश्ता भेज सकता है। ये बात सुनकर असर बेहद खुश था। उस दिन उसने मुझे इसी खुशी में ट्रीट भी दी, जबकि मेरा कहना था कि अभी तो मामला घर के बड़ों तक पहुंचा है, मगर वो इस कदर खुश था कि मेरी हाँ पर भी उसने ट्रीट का बंदोबस्त कर लिया। मैं भी बहुत खुश थी और मुझे 100% यकीन था कि मेरे वालिदैन इस रिश्ते के लिए रजामंद हो जाएंगे। इन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। इसी को तकदीर कहते हैं। उस दिन यूनिवर्सिटी से जब मैं खुशी खुशी घर पहुंची तो अम्मा भी मुझे बेहद खुश नजर आईं। खाना खाते हुए मैंने मुस्कुराकर इनके चेहरे की तरफ देखा और पूछा कि क्या बात है, आज तो आपका चेहरा खुशी से चमक रहा है। मेरी बात पर अम्मा और खुलकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे बेटी को क्यों नहीं बताऊंगी, बेटी है कि तो मुस्तकबिल की बात है। अम्मी की इस बात पर मेरे कान खड़े हो गए और मैंने फौरन खाना खाते हुए चम्मच को प्लेट में रख दिया और अम्मी की तरफ मुतवज्जा हो गई। अम्मी की अगली बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई है। जब वो कहने लगी कि आज तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने के बाद तुम्हारी फुप्पो आई थीं, उन्होंने नुमान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अम्मी बेहद एक्साइटमेंट से मुझे ये बात बता रही थीं और मेरे हलक में खाया हुआ निवाला भी फंस रहा था। और अब्बू क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में? मैंने बामुश्किल हलक से आवाज़ निकालकर अम्मी से पूछा तो वो कहने लगी, लो कर लो बात, तुम्हारे अब्बू तो बहुत खुश हैं। इनकी बहन है भाई, खुश क्यों ना होंगे। और नुमान की इतनी अच्छी जॉब लगी हुई है, सारे ख़ानदान में ऐसी नौकरी किसी के पास नहीं है। तुम्हारे अब्बू तो सरतापा राजी हैं। अम्मी मेरी बात का जवाब देने के बाद बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली गई और मैं वहीं बैठी सोचों में गर्क हो गई कि अब मैं क्या करूँगी। खैर, मैंने अपने दिल में फ़ैसला किया कि रात को जब अब्बू घर आएंगे तो मैं अम्मी अब्बू दोनों से बात करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मान जाएंगे। मैंने बहुत ही बेचैनी से ये वक्त काटा। शाम को जब अब्बू वापस आए तो अम्मी इनको खाना देने लगी और मैं बेचैनी से अपने कमरे से किचन और किचन से कमरे के चक्कर काटने लगी। जैसे ही अब्बू खाना खाकर फारिग हुए तो मैं फ़ौरन इनके कमरे में चली गई। अब मैं भी अभी इधर ही बैठी थी जब मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, अब्बू मुझे आप दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। अब्बू ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कहो बेटा, क्या बात है? अब्बू मेरा क्लास फेलो है असर, वो हमारे घर रिश्ता भेजना चाहता है और मैंने इसे रजामंदी दे दी है। मैंने इतनी बात कहकर सर झुका लिया, मगर अब्बू की तरफ से खामोशी थी। कोई जवाब न आने पर मैंने जल्दी से सर उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। फिर कुछ लम्हे खामोशी के बाद कहने लगे कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताया नहीं कि आज तुम्हारी फुप्पो भी नुमान का रिश्ता लेकर आई थी? मैंने लुआब निगलते हुए कहा, जी अब्बू बताया था, मगर अब्बू मैं और असर एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। मैंने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। बेशक मैं जितनी भी लाडली थी, मैं जितनी भी ब्रॉड माइंडेड थी, मगर फिर भी अपनी शादी की बात अपने बाप से करते हुए मुझे शर्म और झिझक महसूस हो रही थी। बेटा तुम अभी नादान हो, नासमझ हो।
तुम्हारी फुप्पो हमारा अपना खानदान है। नुमान हमारा देखा भाला बच्चा है, हमारी आंखों के सामने जवान हुआ है और इतनी अच्छी पोस्ट पर है। इतने अच्छे रिश्ते को जवाब देना सरासर बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। मगर अब्बू, मैं अजहर को पसंद करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। मैंने दबा दबा सा एहतजाज किया, जिस पर अब्बू ने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा, ये पसंद नापसंद कुछ नहीं होती। निकाह के बोलों में इतनी ताकत होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान खुदा मोहब्बत पैदा कर देता है। मोहब्बत शादी की बात होती है। ये पहले की मोहब्बत महज वक्त गुजारी होती है। बाद में तुम इसी बात पर हंसोगी। नहीं अब्बू, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी। मैं असर को पसंद करती हूँ और असर से ही शादी करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये कहकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट चुकी थी, मगर ये रात मेरी बहुत ही बेचैनी में गुजरी। मुझे एक पल के लिए भी सुकून न आया। गो कि मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही थी, अपनी पसंद की शादी करना चाहती थी। अजहर का साथ मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशनसीबी थी, मगर अपने माँ बाप को नाराज़ करना, वो मुझसे खफा हो, ये बात भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके मैंने वो रात काटी। सुबह मैं यूनिवर्सिटी गई तो मैंने अजहर को भी ये बात बताई। ये बात सुनकर वो भी परेशान हो गया, मगर मैंने इसे ये कहकर तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, मेरे माँ बाप राज़ी हो जाएंगे। घर लौटने पर जब मैं खाना खा रही थी तो अम्मी मेरे पास आकर बैठ गईं। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, क्या अब्बू ने इस मौजू पर दोबारा कोई बात की? तो अम्मी कहने लगी, तुम्हारे अब्बू परेशान हैं। देखो बेटा, तुम्हारी फुप्पो को जवाब देने पर ख़ानदान टूट जाएगा। मैंने कहा, अम्मी आपकी बात ठीक है, मगर असर को इनकार करने पर मेरा दिल टूट जाएगा। अब आपके लिए ज़्यादा अहम है ख़ानदान या आपकी बेटी की खुशी? अम्मी चुपचाप वहाँ से उठकर किचन में चली गईं। 2-3 दिन इसी तरह खामोशी से गुजर गए। मैं अम्मी अब्बू के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। बिलाखिर चौथे दिन इतवार था। अब्बू ने नाश्ते की मेज़ पर ही मुझे कह दिया कि मैं असहर को कह दूं कि वो अपने माँ बाप को जब चाहे हमारे घर रिश्ते के लिए भेज सकता है। अब्बू खाने की मेज़ से उठने लगे तो मैंने इन्हें आवाज़ देकर पूछा, अब्बू, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? मेरी बात पर अब्बू मुस्कुराते हुए मेरे करीब आए, मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बच्ची, मेरी बेटी की खुशी जिस बात में है, इसी बात में हमारी खुशी है। अब्बू की इस बात पर मेरे दिल से मनो बोझ उतर गया। मैं फ़ौरन कमरे में गई और अजहर को मैसेज करके अब्बू की रजामंदी के बारे में बताया। अगले 1 हफ्ते के अंदर ही अजहर के वालिदैन हमारे घर आ गए और शगुन के नाम पर मेरे हाथ पर चंद रुपए और अजहर के नाम की अंगूठी मुझे पहना गए। अम्मी अब्बू ने फुप्पो को ये कहकर जवाब दिया था कि वो इस रिश्ते पर दिलो जान से राज़ी थे, मगर उनकी बेटी अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, इसलिए वो मजबूर हैं। तवक्को के ऐन मुताबिक फुप्पो नाराज़ हो गई थीं, मगर मुझे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मैं तो असर का साथ पाकर हवाओं में उड़ रही थी। असर के घर वाले बहुत जल्द शादी करना चाहते थे, मगर अम्मा अब्बा ने शादी की तैयारी के लिए 3 माह का वक्त लिया। हम दोनों के घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। यूनिवर्सिटी के बाद हम दोनों का भी ज़्यादातर वक्त बाजारों के चक्कर में काटते हुए गुजरता था। 3 महीने किस तरह गुजर गए हमें पता भी नहीं चला और शादी का दिन भी आ पहुंचा। शादी के दिन मेरी अजीब ही कैफियत थी। अपने मनपसंद शख्स का साथ पाकर दिल खुश और मुतमईन भी था और माँ बाप का आंगन छोड़ते हुए एक उदासी भी तारी थी। माँ बाप की ढेरों दुआओं में मुझे दिल के साथ मैंने माँ बाप का आंगन छोड़ दिया और अजहर के आंगन में इसकी दुल्हन बनकर कदम रखा। ससुराल में सिर्फ मेरी एक नंद थी जो कि शादीशुदा थी। उसके अलावा सास ससुर थे। सबने खुशदिली के साथ मेरा इस्तकबाल किया। वैसे तो ससुराल में कोई ख़ास बखेड़ा था ही नहीं, मगर क्योंकि मैं शौहर की मनपसंद बीवी थी, इसीलिए घर में मेरा ही राज था। सास ससुर में से कोई भी मेरे मामलात में नहीं बोलता था। वो सब बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक थे। सब अपने काम से काम रखते थे। शादी के बाद भी मैंने यूनिवर्सिटी जाना जारी रखा था, क्योंकि अभी मेरे 2 सेमेस्टर बाकी थे। शादी के बाद हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी। मैं और अजहर रोज़ाना इकट्ठे ही यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। ज़िंदगी बहुत मुतमईन और पुरसुकून अंदाज में गुजर रही थी। 6 माह के अंदर हमारे 2 सेमेस्टर मुकम्मल हो गए और यूनिवर्सिटी जाना भी ख़त्म हो गया। फिर हम दोनों ने घूमने फिरने का प्लान बनाया और हम नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ घूमने फिरने के लिए चले गए।
اسی طرح کرتے کرتے ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا۔ یونیورسٹی بھی مکمل ہو گئی تھی۔ ہم نے گھوم پھر بھی لیا تھا۔ ایک دن اظہر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب ہمیں اپنی فیملی شروع کرنی چاہیے۔ مجھے بھی بچے اچھے لگتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مزید 4 سے 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا، مگر میری گود ہری نہ ہو سکی۔ میرے دل میں انجانے سے خدشے سر اٹھانے لگے تھے، مگر کیونکہ ابھی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اسی لیے مجھے امید بھی تھی کہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا بچہ بھی۔ ابھی اتنی بھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ خیر، اسی امید کے سہارے دیکھتے دیکھتے 2 سال اور پھر 3 سال گزر گئے۔ میرے سسرال میں اس بات کا ذکر کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ نہ میری ساس نے کبھی مجھے طعنہ دیا تھا، نہ انہوں نے کبھی پوچھا تھا عام ساسوں کی طرح کہ تم ہمیں خوشخبری کب دو گی۔ حتیٰ کہ اظہر نے خود بھی کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر میں خود جب بھی کبھی اس کمی کے بارے میں سوچنے بیٹھتی تو سوچتے سوچتے میری سوچ جا کر اسی بات پر ختم ہوتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی میں زندگی میں ماں نہ بن سکی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اظہر دوسری شادی کر لے گا؟ اظہر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آج نہیں تو کل وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو تو دیکھنا چاہیں گے نا۔ کب تک انتظار کریں گے؟ اور اگر میں انہیں اولاد کی خوشی نہ دے سکی اور اظہر نے دوسری شادی کی کوشش کی تو میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو اظہر کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ مجھے سوچ کے آتے ہی اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے فوراً اپنے شہر کے اچھے ڈاکٹروں سے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ میں نے ہر اچھے ڈاکٹر کو چیک کروا لیا تھا، کہیں پر کوئی کمی نہیں تھی۔ بعد ڈاکٹروں نے میرے ساتھ ساتھ اظہر کا چیک اپ کروانے کے لیے بھی کہا تھا، مگر میں نے کبھی بھی اظہر کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا، اس ڈر اور خوف سے کہ کہیں اظہر کو اس بات کا برا ہی نہ لگ جائے۔ انہی دنوں میری ایک دوست جو اپنی گائنوکالوجسٹ کی امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے آئی تھی، شہر بھر میں اس کے خوب چرچے ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اسے بھی اپنا چیک اپ کرواؤں گی۔ اگلے ہی دن میں نے فون پر اس کی مینیجر سے اپوائنٹمنٹ لی۔ میں اس کے پاس پہنچ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً مجھے پہچان گئی اور اٹھ کر مجھ سے گلے ملی۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے میرا چیک اپ کیا، کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی کہ مجھے اظہر کا چیک اپ ہی کروانا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ مسئلہ عورت میں ہی ہو، مسئلہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا چیک اپ بھی ضروری ہے۔ اس رات میں نے ڈرتے ڈرتے جب اظہر سے اس بات کا ذکر کیا تو اظہر نے فوراً اپنا چیک اپ کروانے کے لیے حامی بھر لی اور مجھے یہ بھی کہا کہ پاگل، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ویسے تو مجھے اس بات پر 100% یقین ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، مگر تمہاری تسلی کے لیے میں چیک اپ بھی کروا لوں گا۔ اظہر کے اس پیار پر میری آنکھیں بھر آئیں اور میرے لیے یہ تصور بھی سہانے روح تھا کہ اگر اظہر کا پیار میرے لیے بدل گیا تو اگر میری جگہ اظہر کی زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اپنی سوچ کو میں نے فوراً جھٹلایا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے من ہی من میں کہا کہ نہیں، ایسا کبھی ہونے ہی نہیں دوں گی۔ اظہر کی زندگی میں میری جگہ کوئی اور عورت آئے، ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ میں پہلے ہی اس کا کوئی انتظام کر لوں گی۔ اگلے ہی دن اظہر میرے ساتھ فاریہ کے کلینک پر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ میرے اور اظہر کے ٹیسٹ کی رپورٹ ایک ساتھ 2 دن بعد ملنی تھی، مگر میں نے اظہر کو اس بات کی خبر بھی نہ ہونے دی کہ 2 دن بعد رپورٹس ملنی ہیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں خود جاؤں گی اور اکیلی جاؤں گی تاکہ رپورٹس کا جو بھی رزلٹ ہو پہلے میں دیکھوں۔ اگلے دن میں شام کے وقت امی سے ملنے کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی اور پہلے ڈاکٹر فاریہ کے کلینک پر چلی گئی۔ وہاں سے میں نے رپورٹس دیں۔ ہم دونوں کی رپورٹس ٹھیک تھیں، کسی میں کوئی خرابی نہیں تھی، مگر پھر بھی میرے ذہن میں یہ خوف پھن پھیلائے کسی ناک کی طرح بیٹھا تھا کہ اگر میں کبھی ماں نہ بن سکی اور اظہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا تو میں کیا کروں گی۔ اسی لیے میں نے بہت دن سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا تھا اور اب میں اپنے اسی فیصلے کو عملی جامہ پہنانے والی تھی۔ میں نے فاریہ سے کہا کہ وہ اظہر کی فیک رپورٹس بنا دے کہ اظہر کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ پہلے تو فاریہ نے میری بات سنتے ہی فوراً یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ غلط ہے اور غیر قانونی ہے اور وہ یہ کام ہرگز نہیں کرے گی، مگر میں نے اس کی بہت منت سماجت کی اور اسے اپنے ذہن میں پلنے والے خوف سے بھی آگاہ کیا
تو اس نے اثر کی فیک رپورٹ بنا دی، جس میں صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ کمی صرف اثر میں ہی ہے۔ اثر زندگی میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ وہ رپورٹس دینے کے بعد میں امی کے گھر گئی، امی سے ملی اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ شام کو جب اثر کے گھر آنے کا وقت ہوا تو میں نے اداکاری شروع کر دی۔ میں افسردہ سا چہرہ بنا کر منہ لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اثر نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس بات کو نوٹ کر لیا اور فوراً میرے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، آج ہماری بیگم کے رخ روشن کی چمک کیوں مان پڑی ہوئی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے رپورٹس نکالی اور اثر کے سامنے کر دی۔ اثر نے باری باری دونوں رپورٹس دیکھیں، مگر جیسے ہی اس نے اپنی رپورٹ کھول کر دیکھی، اس کے چہرے کا رنگ یکدم ہی زرد پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ واپس بیڈ پر رکھی اور خوف زدہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، اب؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور کہا، اب کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم میں یہ کمی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میری بات سنتے ہی اثر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ شاید میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، جس کے حصے میں ایسی بیوی اور اس کی انمول محبت آئی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ بات نکلتے نکلتے میری ساس، سسر اور نند تک بھی پہنچ چکی تھی کہ اثر کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئیں، کمی اثر کے وجود میں ہی ہے۔ حتیٰ کہ میرے ماں باپ کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا۔ زندگی پھر سے اسی روٹین کے ساتھ دوبارہ سے جاری و ساری ہو گئی تھی۔ میں اب اکثر اثر کے سامنے اس بات کا ذکر کر دیا کرتی تھی کہ میں اسے بھی حد چاہتی ہوں، اس کمی کے باوجود میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں ہمیشہ زندگی کی آخری سانس تک اس کا ساتھ نبھاؤں گی۔ اور اثر ہر بار مشکور نظروں سے مجھے دیکھتا تھا۔ اب میرے ذہن سے اثر کی دوسری شادی کا خوف نکل چکا تھا۔ اب مجھے کوئی بھی خطرہ نہیں تھا کہ اثر مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 10 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وقت نے مجھے ایک گہرا زخم بھی دیا۔ میرے امی ابو دونوں ہی کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو کر اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر، اگر اظہر جیسے مخلص شوہر اور دوست کا ساتھ نہ ہوتا تو میں شاید اس صدمے سے پاگل ہی ہو جاتی۔ اظہر نے مجھے ذہنی طور پر اس صدمے سے نکلنے میں بہت مدد دی۔ زندگی اپنی روٹین کے مطابق گزرتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں اپنے بچھائے ہوئے اس جال کو بالکل فراموش کر چکی تھی، مگر قدرت کہاں بھولنے والی ہے۔ قدرت ہمیشہ یاد رکھتی ہے، خاص طور پر ان گڑھوں کو جو اپنے دوستوں کے لیے کھوتے ہوں۔ قدرت مجھے بھی کسی ایسے ہی گڑھے میں گرانے کا انتظام کر رہی تھی اور میں قدرت کے اس کھیل سے بے خبر تھی۔ اس دن میں امی ابو کے گھر گئی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے ان کے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا تھا۔ وہاں میں پہنچی تو کرایہ دار نے کہا کہ بجلی کا کچھ کام کروانے والا ہے، تو میں نے نعمان کو فون کیا۔ میرے رشتے سے جواب دینے کے بعد پھپھو کچھ عرصہ ناراض رہی تھیں، مگر نعمان نے اس بات کو بالکل بھی سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ وہ اکثر خاندانی تقریبات میں مجھ سے ملتے ہوئے سلام دعا کر لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی میں نے اس سے فون کیا اور کہا کہ میکینک کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ آیا اور اس نے بجلی کا کام کروایا۔ اب تم بائک لے کر آئے ہو تو مجھے میرے سسرال بھی چھوڑ دو۔ میں اس کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی۔ بائک سے اترتے وقت میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور صحن میں ہی اظہر کھڑا تھا۔ اظہر نے حیرانگی سے مجھے بائک سے اترتے ہوئے دیکھا اور ایک نظر نعمان کی طرف بھی دیکھا، کیونکہ اظہر جانتا تھا کہ میں نے نعمان کے رشتے سے جواب دیا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ منظر دیکھ کر اظہر کچھ اور بھی سوچ سکتا ہے۔ خیر، اظہر نے شاید کچھ سوچا، مگر اظہر نے اس وقت مجھ سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تقریباً 10-15 دن کی بات ہے کہ اچانک میری طبیعت گری گری سے رہنے لگی، الٹیاں بھی ہونے لگیں۔ مجھے لگا کہ شاید مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ جب 2-3 دن دیکھنے کے بعد طبیعت نہ سنبھلی تو میں شام کے وقت ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے دوا بھی دے دی، مگر ساتھ ہی کہا کہ سمپٹمز تو پریگننسی کے ہیں، اب آپ ایک بار چیک کروا لیجئے۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھا اور فوراً ہی ٹیسٹ کروایا۔ 1 گھنٹے بعد ٹیسٹ کی جب رپورٹ ملی تو میں رپورٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں امید سے تھی، شادی کے 10 سال بعد آخرکار اللہ نے میری سن لی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔
میں نے کلینک سے گھر تک کا سفر نہ جانے کیسے طے کیا۔ اس وقت میں اڑ کر اظہر کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ گھر پہنچی تو اظہر آیا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے فوراً اسے بتایا کہ 2-3 دن سے میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اور جانتے ہو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، کیا کہا؟ میں نے فوراً اپنے پرس سے رپورٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے رپورٹ دیکھنے لگا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد خوش نہیں ہوا، بلکہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور کہا، مذاق نہیں ہے، سچ میں ماں بننے والی ہوں۔ تو اظہر نے مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھا اور رپورٹ کو ہوا میں اچھال دیا اور کہنے لگا، بچہ سمجھ رکھا ہے مجھے۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اگر تم نے کہیں کوئی غلطی کر لی ہے تو اس غلطی کو مانو، میرے سر تھوپنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میں ہکا بکا اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ تب اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ایک جال بنا تھا اظہر کو پھنسانے کے لیے، اظہر کو روکے رکھنے کے لیے۔ جیسے ہی مجھے یہ بات یاد آئی میں وہی گھٹنوں کے بل گر کر رونے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ میں تو کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ وہ سب جھوٹ تھا، کیونکہ وہ سب تو میں نے خود کیا تھا اپنی مرضی سے۔ مجھے وہیں بیڈ کے پاس بیٹھے بیٹھے رات ہو گئی۔ اظہر واپس آیا۔ اس نے اکیلے باہر بیٹھ کر کھانا کھا لیا اور اس نے مجھ سے بولنا اور بات چیت کرنا بھی بند کر دیا تھا۔ اگلے دن میرے ساتھ سسر اور نند تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ تمام لوگوں کا رویہ یکدم ہی بدل گیا تھا۔ ان سب نے میرے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دیا تھا۔ اسی شام اظہر میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، خریدا بے شک میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے جس کے ساتھ یہ گل کھلایا ہے تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اظہر نے مجھے طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، اور میں اس بات کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کر سکتی تھی کہ یہ بچہ اسی کا ہے، کیونکہ یہ گڑھا تو اس کے لیے میں نے خود کھودا تھا اور میں خود ہی اس گڑھے میں منہ کے بل آ گری تھی۔ اب میں اکیلی اپنے ماں باپ کے گھر میں تنہا اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔